الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک نے جو انسان کو تخلیق کیا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عقائد پر بات کرنے سے پہلے ہم انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیں۔ ہم نے آپ سب نے بھی ہم نے اکثر علماء کرام سے یہ آیت سنی ہے، ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب یہاں سے دو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، کیا انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کو عبادت گزاروں کی کوئی کمی تھی؟ اور نمبر دو کہ اگر انسان سے بھی اللہ کو اور جنات سے بھی اللہ کو عبادت ہی مقصود تھی تو پھر یہ جو امتحان رکھا ہے ہمارے لیے، یہ جو جزا اور سزا کا عمل رکھا ہے، یہ کس لیے ہے اور یہ کیوں کر ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان کی تخلیق ہوئی کیسے۔ اللہ پاک نے یک بارگی ہی تمام ارواح کو روز محشر تک جتنے بھی انسانوں نے پیدا ہونا ہے ان تمام کی ارواح کو اللہ نے ایک ہی بار پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد جب اللہ کا ارادہ ہوا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر فرشتوں سے یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ کے شروع میں موجود ہے قرآن مجید میں، اور اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ جو لفظ خلیفہ ہے یہ اللہ نے کسی اور مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ فرشتوں کے لیے اور نہ جنات کے لیے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے۔ یہ رتبہ، یہ مقام اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا۔ اب خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے نائب، کسی حاکم کا، کسی حکمران کا نائب، جو حاکم کے وضع کردہ اصولوں کو، قوانین کو نافذ کرتا ہے، نافذ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب خلیفہ تھوڑے سے اختیارات رکھتا ہے، وہ اختیارات جو حاکم نے اپنے اس نائب خلیفہ کو تفویض کیے ہوتے ہیں، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے خلیفہ حاکم کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ، یہ اعتراض نہیں تھا فرشتوں کا، یہ صرف استفسار تھا اور یہ ان کے اندیشے کا اظہار تھا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں کا یا کسی اور مخلوق کا۔ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنے کا اختیار، حق اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے استفسار کیا کہ یا اللہ، یہ جو تو ایک نائب، یہ جو خلیفہ تو زمین میں پیدا کرنے لگا ہے انسان، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اب فرشتوں نے اس کے علماء کرام مختلف وضاحتیں کرتے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو لفظ خلیفہ ہے، یہاں سے فرشتوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اب اللہ پاک اگر یہ خلیفہ بنانے لگا ہے، اپنا اس کو نائب بنانے لگا ہے، تو اللہ پھر اس کو اختیار بھی دے گا، اور جب اللہ اس کو اختیار دے گا تو پھر یہ خرابی پیدا کرے گا۔ کچھ لوگوں کا، جن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں، اپنی کتاب میں، ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے بڑی وضاحت سے تخلیق کائنات کے اوپر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کے خیال میں چونکہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو بھی زمین پر بھیجا تھا، تو ان جنات نے زمین پر فساد، قتل و غارت برپا کیا، تو اس تجربے کی روشنی میں پھر فرشتوں نے یہ استفسار کیا کہ یا اللہ، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو
کچھ اسما سکھائے، کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ اب یہاں پہ علماء کرام اس بات کی، مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ فرشتے اس لیے نہ بتا سکے کہ فرشتوں کو ہر چیز کا اللہ نے علم عطا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ جو فرشتے ہواؤں پر مامور ہیں، وہ ہواؤں سے متعلق تو ہر بات کو جانتے ہیں، لیکن پانی سے متعلقہ کسی بات سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو فرشتے پانی کو چلانے پہ، پانی کے معاملات پر مامور ہیں، وہ پانی کے معاملات کی تو ہر بات سے واقف ہیں، لیکن ان کو ہواؤں کے معاملات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ آدم تم ان کے نام بتاؤ، تو آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جس استفسار سے آدم علیہ السلام کو گزرنا پڑا فرشتوں کے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو حکم دیا کہ سب آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب سجدے میں گر گئے، تمام کے تمام فرشتے، جلیل القدر جبرائیل امین تک، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا نام عزازیل تھا، بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا، لیکن تکبر آ گیا کہ یا اللہ، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو آج سے راندہ درگاہ ہے۔ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے روز محشر تک مہلت دے، میں تیرے اس بندے کو بھٹکاؤں گا۔ پھر اللہ نے میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا، اور اللہ نے اپنے اس بندے پر اعتماد کا اظہار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنا زور لگا لیں، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ میری راہ پر چلیں گے، وہ تیری پیروی نہیں کریں گے۔ وہاں سے اللہ نے اماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ وہاں پہ اس شیطان لعین نے سازش کی، ان کو بھٹکایا، اور اللہ نے جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس مرحلے سے عالم ارواح سے آدم علیہ السلام اس عالم زمینی پر پہنچے۔ اب یہاں سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک کو محض ایک عبادت گزار کی ضرورت نہیں تھی، ایک اور عبادت گزار مخلوق کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، بلکہ ضرورت کیسی مخلوق کی تھی؟ ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، اور اس اختیار کے بعد وہ اللہ کی پیروی کرے، شیطان کی پیروی میں نہ چلے۔ ایک ایسی مخلوق کی ضرورت، جیسے اللہ پاک نے سورہ نام میں آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہیں زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ دیا، تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں، عطا کی ہیں۔ اب اللہ نے انسان کو عطا کیا کیا؟ اللہ نے انسان کو عطا کیا علم، اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا، اللہ نے انسان کو ادراک کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ وہ علم ہے جو پہلے کسی مخلوق کو اللہ نے عطا نہ کیا اس طرح۔ یہ وہ شعور ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہ کیا۔ اس کو عطا کیا، حضرت انسان کو عطا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اب وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہے، ایک تو یہ علم جو آج جس کی بنیاد پر ہم آج ترقی یافتہ ہیں، پتھر کے دور سے ہم آج اس جدید ترین دور میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک یہ علم ہے دنیا کا، اور دوسرا وہ شعور، وہ علم جس کے ذریعے انسان اللہ کی راہ حق کی شناخت کرتا ہے، راہ حق کو پہچانتا ہے، اور یہ وہ راہ حق ہے
جس کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، ان کو زمین پر بھیجا، وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا کہ لوگوں کو دین کی راہ، حق کی راہ، رحمان کی راہ دکھاتے رہیں اور لوگ شیطان کی راہ سے بچتے رہیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ دوسرا بندگی ہے، سلیقہ بندگی عطا کیا۔ سلیقہ بندگی کیا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اس راہ کو اختیار کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دکھا دی۔ اس راہ کی پہچان کرنا، بندگی زندگی کے تمام شعبوں میں۔ عبادت ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہ ہم نے عبادت کر دی۔ ہمارے معاشرے کا، آج کے مسلمان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے محض عبادات کو دین سمجھ لیا، حالانکہ بندگی 24 گھنٹے کی بندگی ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا، ہماری زندگی کے تمام معاملات، ہماری مکمل معاشرت، اس کا اس طرح سے ادا ہونا، اس کا اس طرح سے انجام پانا جس طرح اللہ کا حکم ہے، یہ ہے بندگی۔ اور اس بندگی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس بندگی کے لیے، راہبانیت کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ یوں تو اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، جنات بہت تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک طویل اور متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بیت المعمور ہے، یہ عین بیت اللہ کے محاذات میں 7ویں آسمان پر فرشتوں نے اللہ کا ایک گھر بنایا ہے، اور ہر روز یہاں پر 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار یہاں پر عبادت کر کے چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ کچھ علماء کرام، حافظ ابن کثیر بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بیت المعمور ہے یہ محض 7ویں آسمان پر نہیں ہے بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عین بیت اللہ کے اوپر 7 آسمانوں میں یہ بیت المعمور موجود ہیں۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیت المعمور گریں تو یہ اتنے ایگزیکٹ اوپر ہیں بیت اللہ کے، اگر یہ گریں تو یہ سیدھے بیت اللہ پر آئیں گے۔ تو یہاں پر ہر آسمان پر بیت المعمور موجود ہے، اور یہاں پر روزانہ ہر بیت المعمور میں 7 آسمانوں پہ 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار عبادت کر کے چلا جاتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اور تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، تو محض عبادت گزاروں کی اللہ کو کمی نہ تھی۔ اللہ کو ایک ایسی مخلوق کی عبادت گزاری چاہیے تھی، ایک ایسی مخلوق کی بندگی چاہیے تھی جس کو اختیار بھی ہو، جو صاحب اختیار ہو، جس کو علم ہو، جس کو شعور ہو، جو پہچان کر سکے اچھائی کی اور برائی کی۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْن، کہ میں نے اسے دونوں راہ دکھا دیے، دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا اے آدم کی اولاد، سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں فرمایا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ واضح شگاف الفاظ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا،
میری پیروی کرنا، میری عبادت کرنا، میرے راستے پہ چلنا، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ تمہیں بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہاں سے اب ہم آگے بات یہ کرتے ہیں کہ اب یہ بندگی، یہ جس کو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے استفسار فرمایا ہماری ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ عہد ہے جو عہد لے کے ہم یہاں پر زمین پر آئے۔ یاد رکھیے ہر انسان کا 2 بار انتقال ہے۔ پہلا وہ منتقل ہونا ہے جب عالم ارواح سے انسان کی روح کو مادر رحم میں پھونک دیا جاتا ہے، اور دوسرا انتقال وہ ہے جب ہم یہاں سے اس عالم فانی سے عالم برزخ کی طرف انتقال کریں گے۔ تو یہ جو ہمارے دونوں انتقال ہیں، یہ انتقال اس عہد کی پاسداری کرنے کے لیے یہ ہمارے دونوں انتقال فرمائے گئے کہ پہلے جب عالم ارواح سے اس زمین پر بھیجا گیا کہ اب یہاں پر وہ اس عہد کی پاسداری کرو کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب رب کا وہ جو ربوبیت ہے اس کا اقرار محض زبانی نہیں کرنا، بلکہ اس کا اقرار عملاً اپنے عمل سے ربوبیت کو قبول کرنا، اپنے عمل سے اس کی ربوبیت کی بندگی کرنا ہے۔ اور وہ بندگی جیسے میں نے پہلے بات کی، وہ بندگی محض نماز روزے میں نہیں ہے، محض عبادات میں نہیں ہے۔ وہ بندگی جب ہم دکان پر بیٹھتے ہیں تو وہ بندگی تب بھی ہے، تولنا پورا ہے، ناجائز منافع نہیں حاصل کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، دفتر میں بیٹھتے ہیں تو محتاجوں کی مدد کرنی ہے، ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، کسی ضرورت مند سے رشوت طلب نہیں کرنی۔ یہ بندگی تب بھی ہے جب ہم معلم ہیں اور ہم کسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو ہم نے بچوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ بندگی تب بھی ہے جب ہم سیاستدان ہیں اور ہمیں حکومت عطا کر دی گئی تو ہمیں اپنی رعایا کو اپنی اولاد کی طرح ان کی بہتری اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، محض پیسہ بنانے کے لیے حکمران نہیں بننا۔ یہ بندگی تب بھی ہے جب ہم کسی ایسے پوسٹ پر ہیں کہ جہاں پر ہمارا اختیار ہے اور ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ بندگی تب بھی ہے جب ہمارے سامنے کوئی بھوکا تڑپ رہا ہے اور ہمارے گھر میں مرغ مسلم پک رہا ہے۔ یہ بندگی تب بھی ہے کہ ہم اسے بھوکے کی، اس پیاسے کی، اس فقیر کی، اس کی محتاج کی، اس کی مسکین کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ بندگی تب بھی ہے جب ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا تو اب اس بندگی کا امتحان ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ اب وہ بندگی، اب وہ درگزر، اب وہ عفو، اب اس صبر کا، اب اس استقامت کا امتحان ہے۔ یہ بندگی ہے۔ بندگی کا تقاضا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا پرچار کرنا، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی بندگی میں ہے۔ ہم نے محض نماز کو ادا کرنا، روزے کو رکھ لینا، صبح سحری کھانی اور شام کو افطار کر دینا، ہم نے اس کا نام بندگی رکھ لیا ہے۔ تو بندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا اپنی زندگی میں، یہ اس بندگی کا تقاضا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی دونوں آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا۔ اب اس کا دوسرا حصہ، پہلا انتقال ہوا عالم ارواح سے اس عالم فانی میں آئے، تو اب یہاں پر بندگی کو، اللہ کے قوانین کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں نافذ کرنا، یہ دنیاوی بندگی تھی۔
یہ پہلا انتقال۔ اب یہاں سے دوسرا انتقال ہوگا، جیسے ہی انتقال ہوگا نزع شروع ہوگی، توبہ بھی ختم، توبہ کا دروازہ بھی بند، عمل کا دروازہ بھی بند، اور یہاں سے انتقال ہو گیا، عالم برزخ میں چلے گئے، وہاں سے روز محشر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ دوسرا انتقال۔ پہلا انتقال تھا بندگی کا امتحان لینے کے لیے، دوسرا انتقال ہے اس بندگی کے سوال و جواب کے لیے۔ پہلے انتقال کے بعد جو عمل کیے، جو اللہ کے احکامات کو مانا یا نہ مانا، اللہ کے قوانین کو اپنی زندگی پر نافذ کیا یا نہ کیا، اب دوسرے انتقال کے بعد اس کا حساب کتاب ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے کوشش کی کہ ہم اس موضوع کو ڈسکس کر لیں۔ بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مختصراً اللہ کے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے اور پیدا کرنے کے مقصد کو ڈسکس کر لیں، ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا کس لیے ہے، کس مقصد کے تحت ہمیں اس زمین پر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح سے دین پر کاربند فرمائے، اس طرح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے اور ہم سے ریکوائرمنٹ ہے بحیثیت انسان کے، بحیثیت اللہ کے نائب کے۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ عقائد پر بات کرنا شروع کریں گے۔ اگلا جو موضوع ہوگا انشاءاللہ ہمارا وہ توحید ہوگا، اور پھر آگے سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔